کرکٹ میں بیٹ کے سائز پر تنازع اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود کرکٹ کی تاریخ۔ پہلی بار بیٹ کے متعلق تنازع اس وقت کھڑا ہوا تھا جب تھامس وائٹ نامی بلے باز سن 1771 میں تینوں وکٹوں کی چوڑائی کے برابر بیٹ لے کر میدان میں اترے تھے، اور اس کے بعد ہی پہلی بار بیٹ کے سائز کا تعین کیا گیا تھا۔ لیکن کرکٹ کی جدید تاریخ میں بیٹ اور اس کے سائز سے متعلق تنازعات سامنے آتے رہے ہیں۔ بہرحال رواں سال انڈین پریمیئر لیگ کے 18ویں سیزن کے آغاز میں جنوبی افریقہ کے فاسٹ بالر ربادہ نے آئی پی ایل میں بیٹنگ اور بالنگ میں عدم توازن پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ کرکٹ کے بدلتے فارمیٹ، بیٹنگ پچز یعنی بیٹسمین کے لیے سازگار پچز بنانے کے رواج اور رنز کے انبار نے بہت سے دوسرے کرکٹ مبصرین کو بھی اس بارے میں وقتاً فوقتاً بات کرنے پر مجبور کیا ہے۔ آئی پی ایل کے جاری سیزن میں بیٹنگ کرنے والی ٹیمیں مقررہ 20 اوورز میں 300 رنز بنانے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہیں۔ ربادہ نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کھیل کو کرکٹ کی بجائے بیٹنگ کہنا چاہیے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ یعنی کہ بی سی سی آئی اس معاملے میں توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈین کرکٹ بورڈ نے آن فیلڈ امپائر سے بلے بازوں کے بیٹ پر نظر رکھنے اور اس کے معائنے کی بات کی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے۔ آئی پی ایل کی ٹیم دہلی کیپٹلز کے فاسٹ بالر موہت شرما نے بی سی سی آئی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ہے، بیٹس کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ انڈین کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہر بلے باز کو بیٹنگ پر آنے سے قبل اپنے بیٹ کی جانچ کروانی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کھلاڑی بیٹنگ شروع کرنے سے پہلے امپائر سے اپنے بلے کو چیک کرائیں گے۔ اب چوتھا امپائر پچ پر قدم رکھنے سے پہلے ابتدائی طور پر اوپنر بیٹسمینوں کی بیٹ کی پیمائش اور جانچ کرے گا، جبکہ بعد میں میدان میں آنے والے بلے بازوں کے بیٹ کو میدان میں موجود امپائرز چیک کریں گے۔ یہ قدم آئی پی ایل میں کئی بلے بازوں کے مقررہ حد سے زیادہ بڑے بلے کے استعمال کے واقعات سامنے آنے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ اب تک آئی پی ایل میں ایسا کرنے والے بلے بازوں کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آئی پی ایل نے یہ قدم میدان میں شفافیت اور بولنگ اور بیٹنگ میں برابری لانے کے مقصد کے تحت اٹھایا ہے۔ آئی پی ایل کے اس سیزن سے پہلے میچ کے دن بلے کی جانچ نہیں کی جاتی تھی۔ اہلکار ایک دن پہلے بیٹ کی جانچ کرتے تھے، لیکن اس نظام میں ایک خرابی تھی کہ بلے باز اگلے دن دوسرے بلے کے ساتھ میدان میں داخل ہو سکتا تھا۔ کرکٹ میں بہت سے بلے باز مقررہ حد سے زیادہ چوڑے یا موٹے بلے سے کھیل چکے ہیں۔ بلے کے نیچے ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے بلے باز اپنے زیادہ تر سٹروکس کھیلتے ہیں۔ اگرچہ یہ حصہ اوپری حصے سے زیادہ بھاری یا چوڑا ہو تو سٹروک مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ جو بیٹسمین بہت جارحانہ بیٹنگ کرتے ہیں اور وہ ایسے بیٹس کو ترجیح دیتے ہیں جن کے کنارے چوڑے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں کئی بار درست ٹائمنگ کے بغیر بھی گیند باؤنڈری کے پار چلی جاتی ہے یا پھر بیٹ کے کنارے سے ٹکرا کر بھی باؤنڈری مل جاتی ہے۔ تاہم اب چونکہ بلے بازوں کی زیادہ نگرانی کی جائے گی، اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی بلے باز مقررہ حد سے زیادہ بڑے یا چوڑے بلے کے ساتھ میدان میں نہیں آئے گا۔ حال ہی میں امپائرز نے میدان میں یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ میدان میں بلے کی چیکنگ سے کھیل میں خلل پڑ سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا کسی بلے باز نے آئی پی ایل میں بلے کے سائز سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔